العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا عالما او متعلما او مستمعا الی آخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حضرات، عزیز طلباء اور بزرگان محترم و علماء اعظام، وقت مختصر ہے اور میں آپ کے اور اپنے اکابر کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں رہوں گا۔ آج ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ وادی کشمیر کی دو عظیم الشان ہستیاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ایک کو تو آپ نے سنا، حضرت قاری دانی صاحب مدثر اللہ العالی، اور ایک کا بھی سننا باقی ہے جن کو سننے کے لیے میں خود حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہماری وادی کشمیر کے جلیل القدر عالم دین مولانا سید محمد اقبال اندرابی صاحب ہیں، مرکزی دارالعلوم کپواڑہ کے وہ ناظم اعلیٰ، رابطہ مدارس عربیہ دارالعلوم دیوبند شاخ جموں و کشمیر کے وہ صوبائی نائب صدر ہیں، اور پوری جموں کشمیر کے اندر جو اس وقت آپ کو ہزاروں کی تعداد میں علماء نظر آ رہے ہیں، ان کا ایک متحدہ فورم جو ہے جمعیت علماء اہل السنہ والجماعہ جموں کشمیر، جس کا یہ ناچیز آپ کے سامنے جو ایک خادم ہے، اس کے حضرت مولانا اقبال صاحب رکن تاسیسی ہیں۔ ایسے اکابر جب موجود ہوں، پہلی بات تو یہ کہ میں خود بیٹھا اس وجہ سے نہیں کہ میں نے بے ادبی سمجھا، اسی لیے کچھ چند باتیں میں کھڑے آپ سے عرض کروں گا۔ تو آج یہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، کوشش کریں انہی سے کوئی سننے کی۔ یہ وہ ہیں جن کی برکت سے اس وقت یہ فضا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کے ہیں جس وقت کشمیر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شکلیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، میں خود اپنے ابتدا کی بات بتلا رہا ہوں، تقریباً 1977 کی بات ہے۔ آپ کے ادارے کے جو سرپرست ہیں مفتی مظفر صاحب رحمت سوپور والے، یہ ہمارے ساتھ ان دنوں سوپور میں پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت یہ فضا ہمارے سامنے نہیں تھی، کوئی عالم حافظ نام سے تو واقف ہی نہیں تھا۔ عموماً ہم سوپور میں ایک کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ وہ حافظ ہے، اس کو کیوں حافظ کہا جاتا تھا؟ وہ بیچارہ عامہ تھا، جتنا کچھ اس کو یاد تھا زبانی ہی پڑھتا تھا۔ کشمیر میں قاری قرآن اس کو سمجھا جاتا تھا جو گانا گا کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا گانے کی طرز پر۔ تجوید کا تو نام و نشان نہیں تھا کہیں، اور پھر تفہیم قرآن، تعلیم قرآن اور مکمل علوم و فنون جو آج پڑھائی جاتی ان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت کے اندر یہ لوگ کہیں یو پی سے، کہیں بہار سے، کہیں دائیں بائیں سے لوگوں کو لاتے تھے، اور مساجد کے اندر کہیں تراویح ہوتی تھی۔ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، الحمدللہ یہ باہر ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کشمیر کے اندر کہ جب ہم لوگ گلی کوچوں میں چلتے تھے، اللہ گواہ ہم ٹوپیاں لے کر واپس نہیں آتے تھے۔ 1980 کی بات ہے، دارالعلوم سوپور کا جلسہ دستار بندی تھا۔ اس وقت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مہمان خصوصی تھے، اور حافظ یوسف ٹانڈوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے۔ تو ان کی موجودگی میں ہم نے اپنے استاد سے، اور انہوں نے پھر ان سے ایک سوال کیا کہ ہمارے بچے بہت پریشان ہیں، ان کو تانا دیتے ہیں باہر لوگ کہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو تانا دیا جاتا ہے کشمیری میں، اللہ والے بد کچھ کھا لے۔ اس کا کوئی ظاہراً مفہوم نہیں، لیکن مفہوم اس کا یہ نکالا جا سکتا ہے، اے اللہ والے تمہیں کھانا کون کھلائے گا؟ جب تم مدرسے میں پڑھنے جاؤ گے، جب تم دین پڑھو گے، دنیا کی طرف تمہاری رغبت نہیں ہوگی، تمہارے روزگار کا کیسے معاملہ تمہارا حل ہوگا؟ اس موقع پر مجھے اپنے ایک ساتھی مفتی عبدالرحیم صاحب کی بات یاد آتی ہے بار بار۔ وہ اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ آج تک تم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے دنیا کی بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، وہ اپنی ریاستوں اور ملکوں کے کوچوں کے اندر اور چوراہوں کے اندر جا کر اپنی ڈگریاں جلا دیتے ہیں، تنگ آ کر خودکشیاں کرتے ہیں، لیکن آج تک تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی حافظ، کسی عالم، کسی قاری، کسی مفتی، کسی عالم دین، کسی دیندار نے روزگار کی بنیاد پر خودکشی کی ہو۔ بلکہ ایک بات اور آگے بڑھ کر وہ فرماتے ہیں، دنیا کو غم ہے ان کا کہ یہ کیا کھائیں گے، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں زیادہ کھا کر نہ مر جائیں۔ اتنا اللہ کھلاتا ہے، اللہ گواہ۔ تو اس وقت ہم نے جو ان کو بات بتائی، ہم چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے مولانا نصیر احمد خان صاحب سے فرمایا کہ ظاہراً ہم نے جو جتنا کشمیری آج تک سیکھا، مولانا زبیر صاحب تھے بستی کے، کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے تمہیں آگے کھانا کون کھلائے گا، تمہیں کیا ہو گیا، تم انہیں مدرسوں میں آ گئے؟ تو حضرت نے اس وقت بہترین جواب دیا،
کہا جو تمہیں تانا دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہراً دشمن تھے، حالانکہ تھے نہیں دشمن، بیچارے ناواقف تھے. کہا کہ یہ ناواقفیت کی بنیاد پر یا غلط فہمی کی بنیاد پر جو تمہارے ظاہراً مخالف لگ رہے ہیں، یہ تو تانے کی شکل میں اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کروا رہا ہے، اور دنیا میں تمہاری گواہیاں مل رہی ہیں اللہ والے، یعنی تم اللہ کے دوست ہو. کہا اس کے بعد جس چیز کا یہ خدشہ ظاہر کرے کہ تمہیں کھلائے گا کون، کہا کہ ان کے تانے کے اندر موجود ہے کہ بد کچھ کھا لے، یعنی تمہیں بتا کون کھلائے گا. جب اللہ والا پہلے کہہ دیا تمہارا کھلانے والا بھی کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. الحمدللہ ان حضرات کی برکت سے جن کا میں بھی تذکرہ کر رہا تھا، ان حالات کے اندر انہوں نے اس خطے کشمیر کے اندر کام کیا. دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ جہاں کبھی ایک بھی ادارہ کشمیر میں نہیں تھا، اس وقت تقریباً 350 سے زائد مدارس جو اچھی پوزیشن میں کام کرتے ہیں، اور نتیجہ آج دارالسلام آباد کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں کہ آج انشاءاللہ حفاظ قرآن کی دستار بندی ہوگی. تو الحمدللہ آج ہمارے یہاں فضا بنی ہوئی ہے، اور یہ فضا انہی علماء کرام کی برکت ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً قرآن کو میں نے ہی نازل کیا. سارے علماء کا اتفاق ہے ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے، تو میں نے ہی قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. آئے دنیا کے اندر بہت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے کوشش کی اس قرآن کو بدلنے کی، اس قرآن کو مٹانے کی، اس کی خلاف سازشیں کی. تب سے لے کر اب تک جو آئے اللہ نے ان کو ناکام کیا، اور قیامت کی صبح تک وہ ناکام ہوتے رہیں گے. دور حاضر کے اندر وسیم رضوی جیسا بدبخت بھی نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھی رسوا کر دیا، اور بالیقین انشاءاللہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا. تو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اس سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا، سنیں گے آپ، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں. ہم چھوٹے تھے، اس ملک کے اندر وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ایک عورت تھی اندرا گاندھی کے نام سے. اس کے دور کے اندر ہم چھوٹے تھے، ہم نے سنا تھا. شک پیدا ہو گئے یہ بیچارے تبلیغ والے جو جاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ اپنا مال اور اپنی جان، ذرا بھائی دیکھو یہ گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو آتا کہاں سے ہے، یہ کھاتے کہاں سے ہے، جا کر کرتے کیا ہیں. تو ملک کی سب سے بڑی ایجنسی کو لگا دیا، کہا جاؤ ان کے مرکز میں بیٹھو، 2-4-10 دن گزارو. جب تک ان کے ساتھ بیٹھو گے نہیں پتہ نہیں چلے گا یہ کہاں سے لاتے ہیں اور کہاں کھاتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب کسی کو پہچاننا ہو یا تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، یا اس کے ساتھ رہ کر سفر کرنا ہے، یا اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو جب وہ 10 دن بیٹھے انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو گھر سے لے کر چلتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں زری تام کی شکل میں، بسترا اپنا، بوریا اپنا، لوٹا اپنا، خدمت خود کرتے ہیں، خود پکاتے ہیں، خود ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں. تو جہاں مرکز میں وہ بیٹھے وہاں دیکھا جب یہ جماعتوں سے فارغ ہو کر آتے ہیں، جو بچہ کچا ہوتا ہے وہ گھر ساتھ لے کر نہیں آتے، وہ وہاں پر ان کے ان بکسوں میں ڈال دیتے ہیں. اور وہاں کا سسٹم دیکھا کہ دائیں بائیں سے بیچنے والے کتنا بیچتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، ان کا لایا ہوا بھی اتنا زائد ہو جاتا ہے کہ وہاں پر جو مجمع ہوتا ہے مرکز میں، وہ کھانے پینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس کے بارے میں وہ فکر مند ہوتے ہیں ہم کیا کریں. یہ بات کہہ کر میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے میں ہی اس قرآن کی حفاظت کروں گا. اخروی اعتبار سے دیکھیں لوح محفوظ میں تو محفوظ ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں اللہ اس کو کیسے محفوظ کریں گے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ذرا ایسے کارخانوں میں جائیں، ایسے مراکز میں جائیں، ایسے ٹھکانوں پہ جا کر کچھ دن گزاریں، اور اس کا بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کرنے کا اور اس کی حفاظت کا نظام کیا بنایا ہے. جب آپ ان مدارس میں دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً یہ چیز ملے گی، اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا انتظام کیا ہے وہ یہ صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر، آدھی رات پہ جا کر سو کر، پورے دن اس کے ساتھ لگ کر اور اللہ اللہ کر کے اور اس قرآن شریف کو رٹ رٹ کے یہ بچے یاد کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں. ہمیں اس ملک کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے. جس وقت اس مشترکہ ہندوستان کے اندر جب بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان سارا ایک ساتھ تھا، انگریزوں کی یہاں حکمرانی تھی، اس وقت جب انہوں نے دیکھا ہمارے قدم کیوں نہیں جم رہے ہیں، تو انہوں نے پوری دنیا سے بڑے بڑے اسکالروں کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے سمجھداروں کو بلایا، کہا ذرا اس پہ غور کرو ہمارے قدم کیوں یہاں جمتے نہیں ہیں. تو صاحب جب وہ آ گئے انہوں نے مل کر ایک بات بتا دی، کہا کہ حالانکہ یہاں پر ان کے خلاف لڑنے والے مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ہی تھے تعداد میں، لیکن پوری دنیا کے ان کے فلسفروں نے، ان کے اسکالروں نے، ان کے بڑے بڑے مشہوروں نے کیا بتایا، کہا کہ جب تک مسلمان اور ان کے درمیان قرآن موجود ہے تب تک تم یہاں پر حکمرانی کو قائم نہیں رکھ سکتے ہو،
کیونکہ یہ ایک طرف سے جب پسپا ہو جاتے ہیں ان کو قرآن پھر کھڑا کرتا ہے یہ کہہ کر کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم چاہے ظاہراً کتنے ہی پسپا ہو جاؤ، چاہے کتنے ہی نیچے گر جاؤ، لیکن تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے ہو سچے مومن۔ یہ قرآن انہیں پھر کھڑا کرتا ہے، یہ انہیں پھر حوصلہ بخشتا ہے۔ چنانچہ اس وقت کے اندر انہوں نے کوشش کی، لائبریریاں ختم کی، کتب خانے ختم کیے، گھروں سے قرآن نکال دیے۔ مجھے اس موقع پر حضرت امیر صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک سرمایہ ہے اللہ کا، جن کی برکت سے یہاں الحمدللہ چاروں طرف دعوت و تبلیغ کی محنت چلی اور کیسے شرابی کبابی اور بدکار لوگ دین کی محنت کے اندر جڑ گئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا، کہا کہ مجھے ادھر گریز کسی جگہ پر ایک شخص لے گیا، کہا آئیے حضرت آج میں آپ کو ایک اچھی چیز کی زیارت کرواتا ہوں۔ جب لے گئے کہا کہ ایک چیز لائی کپڑے کے اندر کو لپٹی ہوئی، جب اس کو کھولا تو اندر سے قرآن پاک نکلا۔ تو میں نے ان سے کہا یہ تو جگہ جگہ گھروں میں موجود ہے، مسجدوں میں موجود ہے، اس کی زیارت کیوں کروا رہے ہو آپ؟ کہا نہیں، جو قرآن آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں وہ تو اب چھپ کے آتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جب انگریز یہاں پر گھر گھر جا کر مسجد جا کر کتب خانہ اور مکتبہ جا کر ایک ایک قرآن کو ڈھونڈ کر لاتے تھے اور اس کو جلاتے تھے، اس کو ختم کرتے تھے۔ یہ اس وقت میں نے خود یا ان کے ابا جان نے اس کو لپیٹ کر صندوق میں بھر کے زمین کے نیچے دفنا دیا تھا۔ جب حالات سدھر گئے، یہ ہم نے نکالا ہے، یہ تب کا بچا ہوا قرآن پاک ہے۔ اس ملک کے حالات یہ تھے اس وقت کے اندر جب پوری دنیا کے ان کے لوگ جمع تھے، ہمارے کچھ اسلاف، ہمارے کچھ بزرگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا آؤ جی ہمارے پاس کچھ ہم نے قرآن پاک کے نسخے چھپائے ہوئے ہیں، آج ہم تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہم سرنڈر پالیسی کہیں گے کہ سرنڈر کا اعلان کر دیا۔ اور جب سرنڈر کا اعلان ہوتا ہے کیسی عظیم و شان فنکشن ہوتی ہے، کیسا لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ سب دائیں بائیں جہاں جہاں ان کے بڑے بڑے تھے دلی کی جامع مسجد پہ جمع کر دیا۔ اس کے بعد ایک بزرگ کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پاک کی چند آیتوں کو پڑھتا ہے، عمدن ایک جگہ پر غلط کرتا ہے۔ ایک ننھا منا بچہ جیسے ابھی آپ نے سامنے دیکھا ہے بچوں کو، کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ حضرت آپ نے آیت کو غلط پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تم چھوٹے ہو، پھر دوسری مرتبہ پڑھتے ہیں، دوسری جگہ سے پڑھتے ہیں، پھر آیت کو غلط کرتے ہیں۔ دوسرا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ نے قرآن غلط پڑھا۔ اسی طرح تھا جب انہوں نے 3 مرتبہ کیا، اس کے بعد وہ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں انگریزوں سے کہ تم دنیا کے کتب خانوں سے قرآن کو تو نکال سکتے ہو، گھروں سے تو تم نکال سکتے ہو، کتب خانوں پہ چھاپ خانوں پہ پابندی لگا سکتے ہو، ذرا تم یہ بتاؤ یہ قرآن تم کیسے نکال سکتے ہو جو ان غلاموں کی سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے ان کے مشیروں نے بیک زبان اعلان کیا دنیا سے ہر ایک مشن مٹ سکتا ہے لیکن قرآن کا مشن کبھی مٹ نہیں سکتا۔ لیکن ہم ہیں مسلمان جو قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم ہیں مسلمان جو قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم ہیں وہ مسلمان جو قرآن کو سمجھتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تم تب تک کبھی سر بلند نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم قرآن کو سینے سے نہ لگا لو۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو رسوائی ہے مسلمانوں کے حق میں وہ صرف اس وجہ سے، قرآن کا نام تو ہم جانتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنا اور جیسے اس کا حق ہے پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنا جیسا ہے اس کا حق سمجھنے کا، وہ ہم کر نہیں پاتے ہیں۔ وہ اگر ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیکٹریاں اور کارخانے دیے ہیں، یہ مدارس دینیہ ہیں، یہیں پر یہ قرآن شریف محفوظ ہے۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ دنیا سے سارے مشن مٹ سکتے ہیں لیکن قرآن کا مشن مٹ نہیں سکتا۔ لہذا جب قرآن کا مشن مٹ نہیں سکتا، بالیقین اللہ تعالیٰ بھائی آپ کے گھر کے اندر سونا پڑا رہتا ہے، ہمیشہ آپ اس صندوق کی حفاظت کرتے ہیں جس میں سونا پڑا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس سینے کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کیا، کیا اللہ اس سینے کی حفاظت نہیں کریں گے؟ اسی لیے علماء کا اتفاق ہے حافظ قرآن کو دفن کر دو، سب کچھ اس کا مٹی میں مل سکتا ہے لیکن اس کا سینہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو جا کر دیکھ سکتا ہے، ہم نے خود اپنے آنکھوں سے ہمارے بزرگوں کی برکت سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، ہمارے اکابر تشریف فرما ہے، اصل بیان انہی کا ہوگا انشاءاللہ۔ اختتامی بیان جن کا رکھا گیا ہے مولانا اقبال صاحب کا، ان کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں، شاید آپ نے حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد مکرم ان کا نام سنا ہوگا، وادی کشمیر کے سپوت جن کو کہا جاتا تھا چلتا پھرتا کتب خانہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی تھی، ان سے سن کر نہیں، ان کے مجلس میں بیٹھ کر نہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر غیر ایمان لاتے تھے۔ تو ان کے فرزند تھے مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مولانا اقبال صاحب کو وہ الحمدللہ زبان عطا کی ہے کہ جب یہ کبھی بولتے ہیں تو ہمیں اپنے استاد مکرم یاد آ جاتے ہیں۔
میں تو انہی کو سننے کے لیے آیا تھا، بیچ میں تھوڑا سا حائل رہا، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا آپ سے بھی اور ان سے بھی۔ میں ان سارے بچوں کو مبارک کہتا ہوں، ان کے والدین کو مبارک کہتا ہوں جن کی جو بچے آج حافظ قرآن بنیں گے۔ اصل اعزاز قیامت کے دن ان کو ملے گا، جب ان کے والدین کو جنت کا تخت ملے گا، جنت کا تاج ملے گا جو آفتاب و ماہتاب سے زیادہ چمکدار ہوگا، اور ان بچوں کو اصل اعزاز وہاں ملے گا جب اللہ ان سے کہے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں کو چڑھتا جاؤ، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ حق دے گا تم اپنے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا ہے، ایسے 10 لوگوں کی سفارش کر سکتے ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اگر ہم اخلاصی نیت سے آئے ہوں، محبت سے آئے ہوں اور ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے آئے ہوں، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اس بہانے سے ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے، ان کی نظر ضرور ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دے دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔